وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 98 سے 100، درس نمبر 1479. آج کا موضوع، کیا ہم یقینی طور پر جنت جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے. سورہ انبیاء آیت نمبر 98. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون. تمہیں جانا ہے. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا. اگر واقعی یہ خدا ہوتے ما وردوہا تو وہاں نہ جاتے، یعنی جہنم نہ جاتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ. اب ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ. وہاں ان کے لیے پھنکارے، وہ وہاں پھنکارے ماریں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ. اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. 3 آیات ہیں، 98، 99، 100، اور یہ سارے ہمارے بارے میں ہیں. جو لوگ ناشکرے ہیں، کن لوگوں کے بارے میں ہیں؟ جو ناشکرے ہیں، جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، جن کا جو راستہ بھٹک چکے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس آتا ہے کہ قرآن کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. یہ کافروں کے لیے ہے آیت، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ مومنوں کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے. ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مومن بھی نہیں کہہ سکتے. آپ یقیناً نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو مومن. تو بہرحال میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں آیات، بلکہ
جو ہم نے شروع کیا تھا 95 نمبر سے یہ 100 نمبر تک میں نے آیات پڑھ لی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں. تھوڑا سا دیکھیں، میری نیت پر شک نہ کریں، میری نیت خراب نہیں ہے، نیت اچھی ہے میری. تو میں آپ کو صحیح صورتحال بتا رہا ہوں، آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. ہم نے حق سے انکار کیا ہے، ہم نے اللہ کی یاد کو دل سے بلا دیا ہے، ہم ناشکر گزاری کے مرتکب ہیں، اور ہم اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول کی پیروی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، ہمارا معبود واحد اللہ نہیں ہے، ہم رسول کے راستے پر نہیں چل رہے، ہم آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہے. بات ختم ہو جاتی ہے. اور کیا میں آپ کو کہوں، بس جنت کی خوشخبری دے دوں اور کیا، کیوں؟ تو بہرحال آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے مسلمانوں جو راستہ بھٹک گئے ہو، جنہوں نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، جو خواہشات نفسانی کے پجاری ہو، جو شیطان کی دوستی اختیار کر چکے ہو، تم اور تمہارے معبود یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ریاکار جہنم میں جائے گا. تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ہماری تو ساری زندگی شرک پہ مشتمل ہے، ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے. ہماری زندگی میں للہیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خالص اللہ کے لیے، خالص نیت کے ساتھ. پہلے تو خالص نیت نہیں ہے، نیت خراب ہے ہماری. آپ کو پتہ ہے دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر، تو نیت تو خراب ہوگی آپ کی. خیر، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن لوگوں کی سامنے تم نے سر جھکائے ہوئے، پیسہ اور خواہشات نفس اور شیطان کے وسوسات، یہ عام طور پہ مراد ہے، یہ سب جہنم میں جائیں گے. پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یوم تقوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم. وہ سونا چاندی جو ہم جمع کر رہے ہیں نا، یہ اس کو دوزخ کی آگ میں تپا کے ہمارے چہروں پہ، ہماری پیٹھوں پہ، جباہم وجنوبہم وظہورہم، آگے پیچھے اس کو داغا جائے گا. آپ یقین نہ کریں تو کیا ہوگا، جو حقیقت ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہی ہوگا. خیر، تو حسب جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہوگا. انکم وما تعبدون من دون اللہ، وہ تم اور تمہارے وہ ہستیاں جن کے سامنے تم نے سر جھکایا ہوا ہے. سر جھکایا ہوا ہے. تھوڑا سا دیکھیں، غور تو کریں نا. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سبق آپ کو میں اس کا صحیح معنی صحیح روح کے ساتھ پہنچا دوں. آلہہ یعنی انکم وما تعبدون من دون اللہ. اب یہ دیکھیں، الفاظ کے ترجمے سے آپ کو شاید غلط فہمی ہو کہ بھئی ہم تو عبادت نہیں کرتے، اور یہ جھوٹ ہم وہاں بھی بولیں گے، ما عبدناہم، ہم نے تو کسی کی عبادت نہیں کی تھی. تو عبادت کا کیا مطلب ہے؟ انکم وما تعبدون من دون اللہ. دیکھیں، بندگی اللہ کی ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، بار بار یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے مختلف، یعنی ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرنی ہے تم نے. اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، ابھی بھی بتاؤں گا اور آئندہ بھی بتاتا رہوں گا کہ انسان کی کامیابی کا راز اللہ کی بندگی میں ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان وہ منزل عبادت کے بغیر پا نہیں سکتا
جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب، اپنے دیدار اور ملاقات کی محنت کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب وہ منزل ہم عبادت، صرف اور صرف عبادت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت کا مطلب سر جھکا دینا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور یہ مخلص بھی ہے، اس میں وہو محسن، وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ اب یہاں انکم وما تعبدون من دون اللہ، دیکھیں یہ عبادت کا لفظ جو ہے نا، اس پہ اکثر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے عبادت کا لفظ محدود کر دیا ہے نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، بات ختم، یہاں پر ختم کر دیا ہم نے۔ باقی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے۔ بیگم صاحبہ جو ہیں 5 وقت کی نماز، وہ یعنی 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہی ہیں، شوہر بھی مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سر پہ ٹوپی ہے یا سر پہ عمامہ ہے، لیکن بیوی کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا ہے۔ ابھی صبح، یعنی صبح ہی کی خبر ہے، آج 31 جولائی ہے، میرے خیال سے BBC پہ نیوز میں یہ خبر بڑی عام ہو چکی ہے، یعنی 3-4 دن سے یہ وائرل ہے کہ صوابی میں، ہمارے پڑوس میں ضلع ہے صوابی، وہاں پہ ایک 3-4 بھائی تھے، انہوں نے اپنی بہن کو یعنی ایک کمرے میں بند کر کے زنجیروں سے باندھ کے اس میں تالے لگا کے بند کیا ہوا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے شوہر سے نان نفقے کا مطالبہ کر رہی تھی اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے۔ طلاق یافتہ تھی یا نہیں تھی، بہرحال اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم، لیکن اب ان میں ایک شخص جو ہے، آج میں نے پڑھا، ایک شخص جو ہے وہ پیش امام ہے۔ کیا؟ پیش امام ہے، لوگوں کو نمازیں پڑھاتا ہے، مسجد کا امام ہے۔ وہ 3-4 بھائیوں نے مل کے بہن کو بند کیا ہوا تھا۔ اب وہ 3 بھائی تو گرفتار ہو گئے اور ایک ابھی رہتا ہے اور وہ جیل میں ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہماری نمازیں ہیں۔ تو آپ پھر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے اور میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں عام طور پہ دیکھ لیں، میں مرد اور خواتین دونوں سے مخاطب ہوں۔ خاتون جو ہے، یعنی ہم نے اپنی دانست میں اپنے آپ کو خدا بنا رکھا ہے۔ خدا کا مطلب کیا ہے؟ کہ حکم میرا ہوگا، ہاں میں نمازیں پڑھوں گی اور روزے بھی رکھوں گی، زکوٰۃ بھی دوں گی، حج پہ بھی چلی جاؤں گی، لیکن شوہر کے ساتھ میں اپنی مرضی سے سلوک کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ کا کوئی حکم اور رسول کا کوئی طریقہ مجھے نہیں پسند۔ یہ زبان حال سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں، یہ دونوں میاں بیوی ایسے ہیں۔ اور یہ دیکھیں صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام معاشرہ، یعنی یہ گھر سے جب بات شروع ہوتی ہے نا، پھر یہ محلے میں نکلتی ہے، پھر یہ مقامی طور پہ سارے لوگ اسی میں مبتلا ہیں۔ مسجد میں کوئی بھی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، مسجد بھری بھی ہے نمازیوں سے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ سب نفس و شیطان کے بندے، سب نمازیں پڑھ، یعنی نمازوں میں جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں میرا نفس بڑا ہے، میری خواہشات بڑی ہیں۔ خاتون خانہ ظاہر ہے 5 وقت کی نمازی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہی وہ نماز شروع کر دیا نا، لیکن وہ جھوٹ ہے۔ یہ میں آپ کو دیکھیں، میری تو کسی سے کوئی ذاتی پرخواش نہیں ہے نا، میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہاں انکم وما تعبدون من دون اللہ کی میں تفصیل کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے۔ تو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش، عبادت کا مطلب سمجھیں، عبادت کا مطلب سر جھکا دینا، سرنڈر، ٹوٹلی سرنڈر۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ عبادت کو سمجھیں، دین کو سمجھیں،
دین کا مطلب کیا ہے؟ مختصر کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، بس یہ دین ہے۔ دین کا خلاصہ میں نے آپ کو بیان، اپنی مرضی چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی کو لے لیں، آپ کامیاب ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، قصدن عمدن۔ اب میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، میری کافی عرصہ ہو گیا، لیکن کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لگا رہے گا، اس کو لگا رہنے دو، اس کا اپنا ایک سب لوگوں کے خلاف اس کا ایک نظریہ ہے، تو چلو بس اس کو لگا رہنے دو۔ جو بھی ہے یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مطلب تو سارا یہی ہے۔ دیکھیں، یہ رسمی دین ایمان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ حدیث میں آپ کو اکثر سناتا ہوں نا کہ لوگوں پر ایک زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ابھی میں نے آپ کو امام مسجد کا واقعہ بتایا، ہدایت سے خالی ہیں۔ اس زمانے کی شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ آپ دیکھ لیں، آپ تو شاید فیس بک، سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے، یہی اختلافات کی باتیں ہیں، اختلافات کی باتیں ہیں۔ علی، شیعہ نے علی اپنی بات کر رہے ہیں، سنی اپنی بات کر رہے ہیں، شیعہ کافر ہے یا نہیں ہے، دیوبندی کافر ہے یا نہیں ہے، بریلوی کافر ہے یا نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے اور اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کی خالص اللہ کی بندگی کی طرف دعوت نہیں ہے، نہ دین کا ہمیں مطلب بتایا جا رہا ہے عام طور پہ، نہ عبادت کا مطلب بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ تو بہت ضروری باتیں ہیں کہ آپ دین کی حقیقت بیان کریں، انسان کی حقیقت بیان کریں، انسان کا مقصود حیات بیان کریں۔ آپ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی تم یا رسول اللہ کہو یا نہ کہو، رفع یدین کرو یا نہ کرو، کوئی عجیب سی صورتحال ہے۔ ایمان باللہ ہے نہیں، پھر دین کے احکامات ہم پوچھتے ہیں بعض کہ بھئی تیسری، میں اکثر نماز میں بھول جاتا ہوں، تیسری چوتھی رکعت، اور بس یہ ساری مطلب۔ پھر دیکھیں، اصل تو راستہ ہے، اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ سوال کریں دین کے متعلق، لیکن اگر آپ راستہ بھٹک چکے ہیں اور آپ کی منزل دنیا ہے، آپ کا محبوب بھی دنیا ہے، مقصود بھی دنیا ہے، مطلوب بھی دنیا ہے، پھر کم از کم دین کے متعلق کوئی بات نہ پوچھے، کریں جو مرضی آئے، کریں آپ کی جو مرضی آئے، زندگی گزاریں۔ یہاں بھی ہلاکت، اور آپ اللہ کے واپس لوٹنے سے بچ نہیں سکتے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْهِ لَا يَرْجِعُونَ، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کروں، اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، یہ سب دوزخ کا ایندھن ہے۔ دیکھیں دوزخ میں کون لوگ جائیں گے؟ ہر ناشکرا، حق سے انکار کرنے والا، دنیا کو ترجیح دینے والا آخرت پر، یہ سب دوزخ ایندھن ہوں گے۔ دیکھیں میں بالکل بلا کسی خوف تردید کہ میں دوزخی لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً خود اپنے آپ کو بھول گئے، یہ لوگ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ جن لوگوں کا مقصود اللہ نہیں ہے اور ان کا مقصود ظاہر ہے، دنیا ہے، یہ بھی سب دوزخ میں جائیں گے۔ جو اللہ کی بڑائی نہیں بیان کرتے، جو خالص اللہ کو بڑا نہیں کرتے، تو یہ بھی لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ جو متکبرین ہیں، متکبر کون ہیں؟
اپنی رائے کو اہمیت دینا، یہ متکبر ہیں، یہ بھی دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ جو دوسری آیت ہے کہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی معبود ہوتے، یعنی ان میں کوئی زور ہوتا۔ اصل میں تو دیکھیں یہ ٹھیک ہے، یعنی اس بات کو میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی چیز کو معبود سمجھ کے اس کو معبود نہیں سمجھتے، نہ دنیا کو، نہ پیسے کو، نہ کوئی بھی چیز، اس کو ہم معبود مطلب عام جو وہ ہے جس کے سامنے آپ سجدہ کریں یا جس کی نماز پڑھیں، آپ تو اسی کو معبود کہتے ہیں نا۔ ایسا کوئی نہیں ہے، ہماری پوری امت میں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ بھئی میں پیسہ میرا بت ہے اور مجھے محبوب، یعنی میں اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک تو روایتی مطلب ہوتا ہے، ایک اصطلاحی مطلب ہوتا ہے، اور اصل مطلب جو ہے اصطلاحی ہے، جھک جانا۔ یہ تو میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اللہ آپ کا معبود ہو گیا، یعنی تو پھر آپ اس کے حکم کو لازماً مانیں گے۔ پھر معبود کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بلا چون و چرا اطاعت کی جائے۔ معبود کا جو حکم ہے تو اس کے سامنے عابد جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ معبود حقیقی کے حکم کے سامنے مومن کیا کہتا ہے؟ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ ہم اللہ کے حکم کو سمعنا و عصینا، ایک تو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور پھر ہم نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گناہ پر اصرار کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو بہرحال لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر ان کے یہ معبود حقیقت میں، یعنی ان میں کوئی زور ہوتا۔ اصل میں دیکھیں زور تو ہم سمجھتے ہیں، اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ اس جملے پہ، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں اور اللہ سے نا امید ہیں ہم، اللہ پر نہ کوئی بھروسہ ہے نہ کوئی اعتماد ہے، بات ختم ہے ہماری۔ ہمارا سارا بھروسہ ظاہر پہ ہے، دنیا پہ ہے، ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود بھی ہے، دنیا ہمیں محبوب بھی ہے اور دنیا ہمارا مطلوب بھی ہے۔ یہ خدا ہے، اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ جس کا ہے اس سے تو میں مخاطب ہی نہیں۔ تو بہرحال اچھا، پھر وہاں جو ہے لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، وہاں ان کی آہوں کا شور اور چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر، زفیر کا مطلب چیخ و پکار، دھارنا۔ اب ظاہر ہے دیکھیں جب تکلیف ہوتی ہے انسان چیختا ہے۔ اگر آپ کسی کو یعنی ہانکی سے مارنے لگیں اور جسم کے ہڈیوں پر اس کو ضرب لگائیں، ہڈیوں پر، تو وہ درد سے چیخے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ ہڈیوں پر اگر ضرب لگائیں، پاؤں پہ ضرب لگائیں، چہرے کے سر پہ ضرب لگائیں تو وہ بہت زور سے چیخے گا۔ اب دوزخ جو ہے وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو سزا کی جگہ ہے، وہاں پر تو یا اللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس دوزخ کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 100 میں، تھوڑا سا نقشہ بیان کہ دوزخ کیسی ہوگی، وہاں کا ماحول کیا ہوگا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے زفیر، چیخ و پکار ہوگی۔
لوگ دھاڑ رہے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں آدمی تڑپتا ہے نا، تڑپتا ہے، تو یعنی جب عذاب دیا جاتا ہے تو وہ تڑپتا ہے، تو وہاں تو ایک تو موت نہیں ہے اور وہاں مسلسل عذاب ہے، مسلسل عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، وَهُمْ فِيهَا لَا يَفْتُرُونَ کے الفاظ ہیں، او کما قال، کہ ان میں عذاب میں کمی نہیں ہوگی، مہلت نہیں ہوگی۔ یہاں تو دیکھیں 8 گھنٹے کی جو مزدور کام کرتا ہے تو وہ صبح جب 8 بجے آتا ہے تو 10 بجے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، چائے پیتا ہے۔ عام طور پہ مزدور جو گاؤں کے ہیں وہ پراٹھوں کے ساتھ چائے ہلکا ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر دوپہر کو جو ہے مزدور جو ہے وہ دوبارہ پھر نماز کے لیے، کھانے کے لیے وقفہ کر لیتے ہیں، 1 گھنٹہ جو بھی ہوتا ہے، اور تو یہ 2 وقفے تو مزدور ضرور کرتے ہیں، وہاں وقفہ نہیں ہوگا، عذاب میں وقفہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ دوزخ ہے جس پر ہمارا یقین نہیں ہے کم از کم۔ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رب کو، جن کا رب منزل نہیں ہے، جو رب کے بندے نہیں ہیں، جو دنیا کے بندے ہیں، جنہوں نے دنیا کو ترجیح دے کر زندگی گزارے ہیں۔ ایسے تو ہم سب ہیں سامنے کرام۔ آپ دیکھ لیں یہ تمام معاشرہ، بلکہ تمام امت یہ ظاہر میں گم ہے، آفاق میں گم ہے، اور یہ کافر کی پہچان ہے۔ کافر ہی کی پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ ہم لوگ دنیا میں گم ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے ارادوں کو دیکھ لیں، اپنے امیدوں کو دیکھ لیں، ان سب کا تعلق ظاہر سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ان ظالم لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لیجیے، آپ جو پھر گئے میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا ہی کی زندگی کا طالب ہے۔ اللہ تو بہرحال دیکھیں یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے اور ہم لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ قیامت کا جو حال ہوگا یا دوزخ میں جب آج کے مسلمان ڈالے جائیں گے، یہ میں وضاحت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خوش فہمی کچھ کم ہو جائے۔ جو منکرین حق ہیں، جن کی منزل اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، جو آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتے، جو دنیا کو ترجیح دے کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب لوگ چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں زبانی طور پہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ تو یہ دیکھیں ہمارا دین ایمان کسی ٹکے کا نہیں ہے، ٹکے کا تو، لیکن یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا، اتنی چیخ و پکار ہوگی کہ کان پڑی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ماحول ہی ایسا ہوگا۔ جہنمی وہ کوئی، یعنی یہ تو جہنم جو ہے وہ تو کافروں کی آمادگاہ ہے جو منکرین حق ہیں۔ جب کافر کہتا ہوں میں پھر محتاط ہو جاتا ہوں کہ یار یہ تو پھر اپنے آپ کو اس سے نکال دیں گے۔ منکر حق، ناشکرا، دنیا کا بندہ جو اللہ کا بندہ نہیں ہے نہ بننا چاہتا ہے، یہ سب دوزخ میں جائیں گے اور پھر وہاں یہ حالت ہوگی۔ اور یہ لوگ تو اربوں میں ہیں، آج کم از کم مسلمان ہی 1.5 ارب ہیں، یعنی یہ 1 صدی کا لگا لیں نا، صدیاں کتنی بیت گئی ہیں۔ اب اس صدی میں جو ہے 8 ارب لوگ رہ رہے ہیں تقریباً، یا جو بھی ہے، تو 8 ارب لوگ۔ اب یہ بات کھربوں تک جائے گی۔ کھربوں لوگ جب ایک جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ سب ایک سا عذاب، مطلب ایک سا عذاب نہیں، مختلف عذاب کے درجے ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف درجے ہیں، اور منافق جو ہے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہ بات بھی میں، منافق کون؟ جو زبان سے جو کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، عمل سے ہم کہتے ہیں ہمارا نفس بڑا ہے، میں اور میں اور میں۔ آپ کی میں تو ختم نہیں ہوگی،
آپ کا تو نفس بہت بھاری ہے، بہت بڑا ہے، تو اربوں یعنی جتنے بھی ہوں گے، یعنی چلیں 100 ارب لگا لیں، 100 ارب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی بھی ہے، اور سارے لوگ جب ڈال دیے جائیں گے، اب اکثریت جو ہے جہنم میں جائے گی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اکثریت جہنم میں جائے گی، اور یہ سب لوگ جب چیخیں گے، دھاڑیں گے، دھاڑے مارنا، کیونکہ انسان پھر جب تکلیف سہ نہیں سکتا پھر زور سے چیخ لگاتا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ ان کے لیے اچھا بہر اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون۔ کافرو، اس روز تم اور جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔